یہ ہے تلبیس ابلیس جس نے آج ہماری دعائیں ہمارے اوپر بھی نہیں ہو رہی، ورنہ دعا تو دل میں ہوتی ہے تو میرے رب کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کیسے قبول نہ کرے؟ آج میں حج عمرے کرتا ہوں، زکاتیں خیراتیں کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور تم کہتے ہو جی 40 سال ہو گئے سلفی صاحب، پتہ نہیں اسی اللہ دے میں مارے نعوذ باللہ ہی اللہ کو کہہ رہا ہے، پھر کہ اے اللہ ساڈا گھر ہی تکیا ہی، نعوذ باللہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی دیکھتے ہیں، آندھی، یا کوئی دوزخ کی آیتیں سنتے ہیں یا عذاب کی آیتیں سنتے ہیں، آپ کا رنگ فک ہو جاتا ہے، کانپتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات اللہ کے نبی خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہیں یہ دن قیامت کا ہی نہ ہو، کیونکہ قیامت کے بارے میں نہیں بتایا نا۔ ہماری ساری عیاشیاں، سارا غلاظت ہماری جمعے کو ہوتی ہے۔ پھر جو یہ کہتے ہیں جنہوں نے جمعراتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جمعرات کو آ کر یہ کریں گے، ان کی عقل کو دیکھو، عقل کو دیکھو کہ جب ہمارا مسلمانوں کا دن چینج ہوتا ہے مغرب کے بعد، ہاں جی، ہم تو جمعرات کو، ابھی ہم جمعرات میں ہیں، آج جمعرات ہے نا، ہم جمعرات میں ہیں، جیسے ہی مغرب ہوگی ہم کہاں ہوں گے؟ تو ہم ایک محفل سماع ہوگی جی، وہاں پر جی وہ فلاں ہوگا جی، مجلس ہوگی فلاں درود کی، ہاں جی، تو جب کب؟ مغرب کے بعد، وہ تو جمعہ ہے۔ تیری تو عقل میں یہ نہیں ہے کہ میں جمعرات جس کو سمجھ رہا ہوں وہ تو جمعہ ہو چکا ہے، نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو آنکھیں کھولو، دین کے معاملے آنکھیں کھولو۔ یہ سب کچھ تم کرتے ہو، ابھی جاؤ قبرستانوں میں دیکھو قرآن لکھا ہوا ہے، کہیں کا قرآن چادریں پڑی ہوں گی قبروں کے اوپر، فلک ناس، آیت الکرسی لکھی ہوگی، بارڈر قبروں کا نیچے ساری آیت الکرسی ہوگی، جنازے کے لیے جاتے ہیں جوتے لگتے ہیں آیت الکرسی کو گزرتے ہوئے۔ اس سے بڑی قرآن کی تذلیل کیا ہوگی یار؟ وہ تو کافر ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے۔ کہاں میں اس کو پیٹھ بھی نہیں کرتا تو کہاں میں اس کو کہاں لکھا دیتا ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تو فرمایا کہ ہمارا دین تو کہتا ہے قبر پر کتبہ لگانا بھی منع ہے، اس کے بھی اتنے فائدے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے باپ دادا کی، تمہارے خونی کسی رشتے کی عورت ہو یا مرد، ایک چٹکی لے لے جادوگر، ایک چٹکی اس قبر کی، وہ جہاں بیٹھے ہو جہاں ہو وہ وہاں بیٹھ کر تجھے اتنی ایذا پہنچا سکتا ہے، اللہ کہ تجھے قتل بھی کر سکتا ہے۔ اپنی قبروں کو گمنام رکھا کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ جاؤ نہ، جا کر دیکھو نا، جہاں سے اسلام آیا وہاں کسی قبر پہ کتبہ لگا ہو، دیکھا جنت البقیع میں کچھ؟ جنت المالا میں دیکھا؟ دین ادھر سے آیا ادھر سے گیا؟ اللہ مجبور ہو گیا، وہ ڈاڈے ہیں کہ اللہ نے بھی انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے دین اسلام اس طرح اپنی حقیقت کو لوٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین جہاں سے آئے وہاں لوٹ جائے گا، تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ بدعات، رسومات، تم اس کو دین سمجھتے ہوئے مال خرچ کرو گے۔ ہاں جی، لاکھ روپے میرا لا دے یار، چنڈیاں تھے، ہاں جی، یہ کر دو، نبی کیا روزہ مبارک بنایا، خانہ کعبہ بنایا، کہاں سنبھالتے ہیں یہ؟
جب دیوالی میں ہندو بتوں کی وہ بناتا ہے نا، وہ جلوس نکالتا ہے، بعد میں وہ دریاؤں میں پھینکتا ہے انہی بتوں کو جن کا وہ پوجا کرتا ہے، اور تم بھی ان کو کوڑے کے ڈھیروں میں پھینک دیتے ہو۔ یہ ہے تلبیس ابلیس، یہ ہے ابلیس تمہارے سے اس طرح نیکی کا کام بتاتا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس کو نیکی نہیں، جی کیا ہے جی، میرا دل کرتا ہے ہر وقت دروشی پڑھوں، کیا میں سجدے میں پڑھ سکتا ہوں؟ اچھی چیز ہے نا، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ کیا میں سجدے میں پڑھ سکتا ہوں؟ میرے نبی نے نہیں بتایا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ہیں جی، دین جتنا بتایا۔ ایک صحابی آتا ہے، عرابی ہے، بدو ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ، میں بوڑھا بھی ہوں، کوئی بڑے عمل نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دو کہ جس سے مجھے اللہ جنت دے دے۔ کیا دے دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس نے مٹھی بند کر لی، آپ نے کہا پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا نا، اللہ کی حمد ہو گئی، میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کہا کر اللہم اغفر لہ اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس نے مٹھی بند کر لی، چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آیا، ابھی چلا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جا رہا جنتی۔ یا رسول اللہ ابھی آیا، ابھی کیا؟ وہ چلا سا بیچارہ مٹھی بند کر کے جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دیا ہوا۔ کیا دیا؟ اللہ نہیں دیا، اللہ اکبر دیا، سبحان اللہ دیا، الحمدللہ دیا۔ پھر اس کے بدلے میں کیا لیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ یہ سجدہ کر کے جب جلسہ استراحت میں آتے ہیں اس وقت پڑھنی ہے۔ ہم تو ٹنو، ہاں ہم تو آئے کوئی کی طرح، ابھی سر نہ اٹھایا پھر دڑل لو، کیونکہ شیطان نے تیری نماز کو بھی برباد کرنا ہے نا۔ آپ نے ایسی نماز کو بولا یہ کووں کے ٹھونگے ہیں، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، ایسی نماز بددعا کرتی ہے۔ ایسی نماز عورت کے حیض کے کپڑے میں، گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے قد سے اوپر ہونے سے پہلے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو اس طرح نماز کو برباد، وہ بددعا کرتی ہے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر۔ اللہ کی قسم یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اب بتائیں یہ وہ صحابی کیا لے کر جا رہا ہے؟ دو مٹھیوں میں اللہ کی حمد و ثنا، پھر اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، واہدنی مجھ کو ہدایت عطا فرما۔ ہم تو پکے ہدایت یافتہ بنے ہوئے ہیں، ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم کسی کو مومن ہی نہیں سمجھنے کے لیے تیار۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، مجھ کو ہدایت عطا فرما، وارزقنی، مجھ کو رزق عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما۔ یہی ہے نا چار چیزیں۔ کس کو آتی ہے؟ کس نے پڑھا اس کو؟ کس نے سکھایا اس کو؟ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی زمین پر پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آسمان کے اس حصے پر ایک بنبناہٹ سی شروع ہو جاتی ہے، فرشتے اس بنبناہٹ کی طرف لپکتے ہیں۔ جب اس کو غور سے سنتے ہیں کہ ہیں یہ اللہ کا بندہ یا بندی، جن ہے یا انسان ہے، یہ اللہ کے ان کلموں سے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، تو وہیں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ انک انت الغفور الرحیم۔ فرشتے تمہاری مغفرت کی، تم پر رحمت کی دعا مانگنا شروع کر جاتے ہیں۔ تمہیں لگا دیا آنکھیں بند کرو، اللہ اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا یہ تمہیں یہ ورد؟
کون سی حدیث سے یہ ثابت ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے فضائل بتاؤ کیا ہے اس لفظ کے؟ نبی سے پوچھا سبحان اللہ کا معنی، آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے۔ فضائل کیا ہیں؟ زمین و آسمان گناہوں سے بھرا ہو، دل کی گہرائیوں سے ایک بار کہہ دو اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے وہ گناہ پاک کر دے، تجھے پاک کر۔ یہ ہے تھاٹ، یہ ہے سنت۔ یہ جو تم لوگوں نے یہاں بنایا ہوا ہے مجلس بناؤ جی، یہ جی مراقبہ حال ہے جی، جمعرات کو یہاں پر مراقبہ ہوتا ہے، آنکھیں بند کرو سب بیٹھ جاؤ، اب شروع کرو۔ کو جو ان مجلسوں میں جاتے ہیں یہ تو کچھ دل چلتا پیا سلفی صاحب اندروں پڑھا نہ آیا، اندروں آواز آندھی پئی ہے، ہوتا ہے نا۔